بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ بوائز اینڈ گرلز۔ آج ہم غزل نمبر 2 کر رہے ہیں، تو آج اس کا شعر نمبر 5 ہے۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ برہمن بت پرست ہندوؤں کی ایک اعلیٰ ذات ہے۔ حسرت پوری نہ ہونے والی آرزو اور گویا بولنا۔ مفہوم ہے بتوں کو پوجنے والوں کی حسرت رہی کہ اپنے خداؤں سے باتیں کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے بتوں کو آواز نہیں دی۔ شاعر اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ برہمن ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات ہے اور وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور جس چیز کی پرستش کرتا ہے اس کے بارے میں جانتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے قریب رہے، اپنے کی دل کی بات اس سے کہے اور یہ میرا بت مجھ سے بات بھی کرے۔ یہاں شاعر برہمن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اسے اپنے آقاؤں سے بات کرنے کی حسرت ہی رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کو بولنے کی طاقت عطا نہیں کی، یعنی وہ بات نہیں کر سکتے۔ شاعر اپنے محبوب کے لیے بھی بت کا استعارہ استعمال کر رہا ہے۔ یہاں شاعر اپنے محبوب کو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بت کی طرح خاموش ہے، میں اس کی اتنی خدمت کرتا ہوں، اتنی وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، شاید وہ بھی ایک بت ہی ہے، مجھے حسرت ہے کہ میں نے محبوب سے بات کروں مگر وہ مجھ سے بات نہیں کرتا۔ خدا نے بتوں کو زبان نہیں دی، اس لیے میرا محبوب بھی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ اگلا شعر ہے۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ اشک آنسو، ہاتھ دھونا، کھو دینا۔ مفہوم ہے جس کو غم کی لذت سے آگاہی مل گئی اور وہ آنسوؤں کو کھو دیتا ہے۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ جو انسان کسی چیز کا عادی ہو جائے پھر اس کا اثر اس پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ محبوب جو ہے اس کو غم سے اتنی پیار ہو گیا، اتنا محبت ہو گئی ہے کہ اب اس کے لیے غم نہیں ہے بلکہ ایک نارمل سی چیز ہے۔ خوشی اس کے لیے بے معنی سی چیز ہو جاتی ہے، اسے غم میں مزہ آتا ہے، وہ غم کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ غم کے اثرات اس پر ظاہر نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ غم کی وجہ سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جس پر کوئی اثر ہی نہ ہو غم کا تو آنسو کیسے آئیں گے، یعنی اب وہ غم پروف ہو گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو غم شناس ہوتا ہے وہ اشکوں کو کھو دیتا ہے۔ ہاتھ دھونے سے مراد ہے کسی چیز کو کھو دینا، یعنی اب اس کے آنسو ختم ہو چکے، یا وہ اتنا رو چکا ہے کہ اس کی آنکھوں میں پانی ختم ہو گیا، اب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ زخندان سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زخندان یہ جو تھوڑی میں یہاں خمسہ ہوتا دیکھا ہوگا اس کو زخندان کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے مفہوم مجھے محبوب کے تھوڑی میں پڑنے والے گڑھے سے بہت محبت تھی، میرے دل نے مجھے کنویں میں ڈبو دیا، یعنی گڑھے کو کنویں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ مقطع میں شاعر اپنے محبوب کے خد و خال کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کی تھوڑی میں جو گڑھا بند پڑتا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، میں دن رات اس کے خیال میں مگن رہتا ہوں، مجھے دنیا کا کوئی اور کام نہیں سوچتا، میرا دل اٹکا ہے بھی وہاں تو کہاں اٹکا ہے، اس دل کی وجہ سے میں کنویں میں گر گیا ہوں۔ شاعر اپنے محبوب کے تھوڑی کے گڑھے کو کنویں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح انسان کسی کنویں میں گر جائے تو اس کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح میرے دل نے مجھے محبوب کی تھوڑی کے گڑھے میں مشغول کر دیا، اب مجھے وہاں کوئی ہوش نہیں ہے اور میں کہاں ہوں، میری کیفیت ڈوبنے والوں جیسی ہو گئی ہے، میں وہاں سے باہر نہیں آ سکتا۔ یہ تشریح میں نے آپ کو کروا دی، اس کو توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے آپ اچھا طرح سے یاد کریں گے۔ اب اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔